الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 90 سے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم و زیادتی سے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت لے لو. اس آیت مبارکہ میں، یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے. اب ان کی مختصر وضاحت کہ اللہ کا حکم کن کاموں کو کرنے کا ہے اور منع کن کاموں سے ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کا ایک معنی تو ہوتا ہے انصاف کرنا، یعنی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بالکل انصاف کیا جائے. اور یہ حکم صرف عدالتوں کو نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو اسے اس فیصلے میں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے. چاہے وہ کسی پنچایت میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے، یا وہ اپنی اولاد کے درمیان کوئی معاملہ آ گیا، مثلاً کچھ دینے کا معاملہ ہے یا ان سے کوئی سلوک کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی عدل کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل برابری اور انصاف کی. اگر آدمی اولاد کو کوئی عطیہ کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے اپنی زندگی میں، ایک تو ہوتا ہے نا وراثت اس کی موت کے بعد، وہ تو اللہ کے قوانین مقرر ہیں، لیکن اگر اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو اس میں عدل کی ضرورت ہے، برابری کی، چاہے اس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، سب میں برابری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام عطیہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کو گواہ بنانے کے لیے کہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطیہ کیا ہے. آپ نے پوچھا کیا تیری اور اولاد ہے؟ جی ہے. تو نے جیسے اسے دیا ہے ان سب کو اسی طرح دیا ہے؟ نہیں. تو فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. اعدلوا بین اولادکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برابر کا سلوک کرے؟ کہا ہاں. تو فرمایا پھر تم بھی برابری کرو، اعدلوا، عدل کرو. تو آپ نے اس حدیث میں وضاحت کر دی کہ اولاد کو کچھ دینا ہے تو اس میں برابری ہونی چاہیے. اگر برابری نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا ہے. فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. کوئی بھی معاملہ ہے دنیا میں، ایک استاذ ہے شاگردوں کے درمیان عدل کرے، ایک حاکم ہے وہ رعایا کے درمیان عدل کرے، ایک جج ہے وہ ان میں عدل کرے، انصاف کرے. تو ایک عدل کا معنی کیا ہوا؟ انصاف کرنا، عدل کرنا. جیسے اور جگہ قرآن میں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی،
انصاف کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ عدل کا دوسرا معنی اعتدال بھی ہوتا ہے۔ اعتدال کرو، میانہ روی اختیار کرو، افراط تفریط سے بچو، نہ حد سے بڑھ جاؤ اور نہ انتہائی کمی کا شکار ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص ہمیشہ روزے رکھتا ہے، اسے روک دیا گیا، فرمایا ایسے کوئی روزے نہیں ہے۔ ایک شخص ہمیشہ رات کو عبادت کرتا ہے اور پوری رات، آپ نے اسے منع کیا۔ 3 آدمی آئے تھے، ایک نے کہا تھا میں پوری رات عبادت کروں گا ہمیشہ، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے ان تینوں کی تردید کی، فرمایا میں یہ سارے کام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا میرا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا مسجد میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے، فرمایا یہ کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد میں رسی باندھی ہے، وہ عبادت کرتی ہے اور جب تھک جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے تو رسی کا سہارا لے لیتی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑتی۔ فرمایا کھول دو رسی، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک عبادت کرے جب تک وہ حشاش بشاش ہو، چست ہو، اور جب نیند آنے لگے سو جائے۔ تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے۔ تو عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا دین کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، دین تم پہ غالب آ جائے گا ورنہ۔ تو یہاں عدل کا دوسرا معنی ہوا اعتدال کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ تیسرا معنی عدل کا ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دینا۔ کوئی بھی ہے حقدار، اس کو اس کا حق ٹھیک دینا، یہ بھی عدل کا معنی ہوتا ہے۔ مثلا ہم پر کس کس کا حق ہے؟ سب سے زیادہ حق ہم پر اللہ کا ہے، تو اللہ کو اس کا حق دینا، یعنی اس کی توحید کو اپنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اسی طرح اس کی طرف سے جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کی پوری پابندی کرنا، یہ اللہ کو حق دینا ہے، یہ عدل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے فرائض نہیں ادا کر رہا تو وہ اللہ کا حق مار رہا ہے۔ تو حقدار کو اس کا حق دینا، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، چاہے وہ تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے، اس کو حق دو۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی طاقتور ہے تو آدمی اس کے ڈر سے اسے حق دے دیتا ہے، اگر کمزور ہے تو یہ کیا کرے گا، اس کا حق دبا دیتا ہے آدمی۔ اگر کسی سے انسان کو محبت ہے اس کو اس کا حق دے دیتا ہے، اگر کسی کو نہیں چاہتا اس کا حق مار لیتا ہے کیونکہ وہ پسند نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں حقدار کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ پہلے تھا عدل، جتنا حق ہے اتنا دو، اب احسان، حق سے بھی زیادہ دے دو۔ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مثلا کسی سے کوئی کام کرایا ہے، مزدوری طے ہوئی ہے 1000 روپیہ، جب وہ کام کر چکے اسے 1100 دے دو۔ اگر 1000 دو یہ کیا عدل ہے، 1100 دے دو یہ احسان ہے۔ احسان اللہ کو پسند ہے، حق سے زیادہ دے دینا۔ دوسرا معنی احسان کا ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا،
احسان حسن سے، خوبصورت طریقے سے کوئی کام کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ حدیث جبریل میں کہا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو گویا اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کیفیت پیدا ہوتی تو پھر یوں تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اسے احسان قرار دیا۔ تو یہ عبادت کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آدمی عبادت اس انداز سے کرے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، مالک کائنات، یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کس انداز سے وہ عبادت کرے گا؟ اس کو احسان قرار دیا ہے۔ تو احسان کا معنی ہوا حسن پیدا کرنا اپنے کاموں میں، اپنی عبادات میں، ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ تو یہ بھی احسان کا معنی ہے۔ تیسرا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینا۔ کیا دینا ان کو؟ ان کو کچھ مال دینا، ان کو ان کے حقوق دینا، ان کو اخلاق دینا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دینا، ان تین چیزوں کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں عدل تو اکثر ہی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جب احسان کا معاملہ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عدل کر دیتے ہیں لیکن احسان کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن احسان اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، محسن جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور احسان کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے، یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے، جیسے عدل کا حکم دے رہا ہے، جیسے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں عبادت میں بعض اوقات انسان حسن ہی پیدا کرتا ہے، بس سرسری رسمی عبادت کی، جلدی جلدی جمعہ میں آئے تو آخر میں جس مقصد کے لیے جمعہ رکھا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہ کیا، بس 2 رکعت پڑھی اور گئے۔ اور باقی عبادات ہیں ان میں بھی جلدی جلدی نماز پڑھنی، ادھر ادھر کے خیال، نماز میں کھیلتے رہنا، یہ احسان نہیں ہے۔ اس سے نماز کے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اب دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے کام کاج ہیں، ان کو آپ کیسے سر انجام دیتے ہیں؟ جن کا مفاد آپ کے سامنے جلدی کھڑا ہوتا ہے، بے اس کا فائدہ ہمیں ملنا ہے، ان کو کیسے سلیقے سے، توجہ سے، اچھے انداز سے سر انجام دیتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر توجہ نہ کی جائے تو چیز خراب، مثلا کوئی چیز پکائی جا رہی ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ ہٹائی جائے، اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گی، ذائقہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی عبادات میں اگر اس طرح توجہ نہ کی جائے گی، احسان کی کیفیت نہ پیدا ہوگی، تو پھر نماز کی بھی وہ روح جو ہے نا اندر، وہ ختم ہو جائے گی، اس کے نمبر کم ہو جائیں گے۔ آگے 3 باتوں سے روکا اللہ نے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے۔ فحشاء، بے حیائی، فحش، بے حیائی کا تعلق زیادہ تر وہ جنسی خواہشات سے ہوتا ہے، شہوت سے، اس سے یہ بے حیائی کے کام پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ساری بے حیائی آ گئی، اس میں مناظر آ گئے برے، اس میں فحش قسم کے گانے آ گئے، اور اس میں ہر قسم کی جس کا تعلق بدکاری سے ہوتا ہے وہ سارے اس میں آ گئے۔ بے پردگی آ گئی اس میں، فحشاء میں، کیونکہ وہ بھی بے حیائی ہے اور بدکاری کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح اختلاط ہو گیا مرد و زن کا، مردوں عورتوں کا اختلاط۔ والمنکر، اور اللہ تمہیں برائی سے روکتا ہے۔ منکر ہر وہ کام جو شریعت میں جس سے روکا گیا ہے، یہ عام لفظ ہے۔
شریعت میں جس کام سے روکا گیا ہے وہ سارا منکر ہے، اور فحشاء میں کام بھی آ جاتے ہیں بے حیائی کے، اور بے حیائی کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، قول و فعل جس میں بے حیائی ہو وہ سارے شامل ہے، اور بغض، ظلم اور زیادتی کسی بھی طرح کی۔ اور یہ دو کام جو ہے نا، ایک بغض ظلم و زیادتی، اور دوسرا ایتاء ذی القربا کے منافی کام، یعنی رشتہ داروں کو دینا نہیں بلکہ ان سے قطع رحمی کرنا، قطع رحمی کرنا، ان سے جوڑنا نہیں ان سے توڑنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، ان کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ایک قطع رحمی، چاہے وہ قطع رحمی اپنے ماں باپ سے ہو کہ اپنے ماں باپ کی انسان تحقیر کرتا ہے، ان سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ان کو گالی گلوچ دیتا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، یا باقی رشتہ داروں سے ہو قطع رحمی۔ ایک یہ جرم، اور دوسرا بغض، ظلم، کسی پہ ظلم کرنا کسی بھی انداز کا۔ یہ دو جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ باقی جرائم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے، آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں ضروری، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت لے لو، قبول کر لو اس کی نصیحت۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد کو جب بھی تم عہد کرو۔ اللہ کا عہد، اس میں اللہ سے کیا ہوا عہد بھی آ جاتا ہے، اور اس میں وہ عہد بھی آ جاتا ہے جو بندوں سے کیا اللہ کا نام لے کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کے واسطے دے کے، اللہ کی قسمیں اٹھا کے، لوگوں سے جو معاہدے کیے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے، دونوں شامل ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد کو جب بھی تم عہد کرو۔ اور عہد شکنی، معاہدہ کر کے توڑ دینا، دھوکہ کرنا، اسے حدیث میں منافق کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ جو عہد توڑتا ہے وہ اپنے خلاف کر رہا ہے، کسی اور کو نہیں دھوکہ دے رہا، وہ اپنے خلاف کر رہا ہے، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بنی اسرائیل کے متعلق آتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے عہد توڑا، عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ یعنی عہد توڑنا یہ لعنت کا باعث بنتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد کو جب بھی تم عہد کرو، حتیٰ کہ دشمن سے بھی اگر وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دشمن سے معاہدہ تھا مثلا جنگ بندی کا، اب تم اچانک جا کے دھاوا بول دو اور کو ہمارا معاہدہ ختم ہے، نہیں کر سکتے، پہلے اعلان کرو، بتاؤ ان کو کہ ہمارا معاہدہ تھا اصلوں کا ختم ہے، پھر جو ہو ایک دشمن ہے، کافر ہے، اس سے بھی تم کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، یا پھر علل اعلان علی سوا، برابری پہ واضح کہہ دو کہ معاہدہ ختم ہے ہمارا، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور کتنا لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو دھوکے دیتے ہیں، وعدے کر کے، پہلے سے ہی دل میں بے ایمانی ہوتی ہے، وعدہ کر لو ابھی بعد میں اپنی کریں گے۔ خصوصاً یہ لین دین ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ان میں جو آپس میں طے ہوتا ہے وہ معاہدے ہوتے ہیں۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمانوں کو اپنی شرطوں پہ قائم رہنا چاہیے،
لیکن پھر لوگ اس وقت مان لیتے ہیں، بعد میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اور کچھ کے دل میں اسی وقت ہوتا ہے کہ ابھی مانتے جاؤ، بعد میں کون پوچھے گا۔ تو یہ اسلام کے منافی باتیں ہیں ساری۔ فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی یاد کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑو تم قسمیں بعد انہیں پختہ کرنے کے۔ جب قسم اٹھاؤ پھر اسے پورا کرو، قسم پختہ کرنے کے بعد اسے توڑو مت۔ کیوں؟ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب کہ تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے آپ پر کفیلا، ضامن۔ یہ قسم کوئی ایسے ہی نہیں ہے، تم نے اللہ کا نام لیا ہے، کائنات کے مالک کا نام لیا ہے اپنے کسی معاملے پہ۔ اب قسم اٹھا کے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کو تم نے ضامن بنا لیا ہے۔ یعنی ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ قسم میں یوں کروں گا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ضامن ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں انسان کسی معتبر شخص کو، کسی بڑے آدمی کو جب ضامن بناتا ہے کتنا اس کا خیال کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو ضامن بنایا تھا، اگر میں نے وعدہ پورا نہ کیا، بات پوری نہ کی، تو میں اس کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے ضامن بنایا تھا اور پھر مکر گیا، اور پھر میری لاج نہیں رکھی اس نے۔ تو انسان بڑا خیال کرتا ہے کسی کو جب ضامن کسی بڑے آدمی کو بنائے، اور یہاں وہ اللہ کو ضامن بنا رہا ہے قسم اٹھا کے، لیکن پرواہ نہیں۔ کتنا لوگ ہیں قسموں پہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ جھوٹی قسم اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ٹیک لگائے ہوئے تھے، پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر غالباً دوسری بات فرمائی کہ والدین کی نافرمانی، اور تیسری بات جو فرمائی اور ٹیک چھوڑ دی، پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دی، اور فرمایا وقول الزور و شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بار بار کہتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تمنا کی کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، کہ بار بار فرما رہے ہیں، تھک جائیں گے آپ۔ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات یہ بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے، قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ عدالتوں میں دیکھ لو، یہ سب کچھ یہی چل رہا ہے۔ جھوٹے گواہ پکڑ کے کرائے کے لے آئے، جھوٹی گواہی دلوا دی، جھوٹی قسمیں اٹھا دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو قسم اٹھا رہا ہے وہ خالق کائنات کو اپنے معاملے میں ضامن بنا رہا ہے۔ فرمایا نہ توڑو تم قسمیں بعد انہیں پختہ کرنے کے، جبکہ تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے آپ پر ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا وہ تمہیں پکڑے گا، پھر ابھی تم اللہ کی قسموں کی لاج نہیں رکھ رہے، اللہ کو ضامن ڈال کے اس کی ضمانتیں توڑ رہے ہو، پرواہ نہیں کر رہے، لیکن تم جو کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ ابھی وہ مہلت دی ہوئے اس نے، جب پکڑے گا پھر پتہ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔